نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے بھی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے بھی لوگ میں ڈیلی روٹین پہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اردو میں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 91 سے 101 تک اللہ خیر کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح آداب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ترجمے کو۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسے قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسے قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ یہ کفار اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سا مال غنیمت ہے، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں چاہتے، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اسے اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم نماز قصر ادا کرو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم
پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم نماز قصر ادا کرو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک حدیث مبارک ہے، قتل ناحق کے بارے میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دین کے معاملے میں اس وقت تک کشادگی، اطمینان و سکون سے نیک اعمال کی طرف رغبت میں رہتا ہے جب تک کہ ناحق خون نہ بہائے۔ حدیث صحیح بخاری البخاری حدیث نمبر 6862۔ اور ایک اور حدیث ہے، اور اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے، نیز اس میں نیت کے مطابق اور اجر ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے اور اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 کے قتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بے نسبت دوسری بستی کے قریب قطر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3470۔ اس طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچ سکا ہو، جیسے حدیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یہ حکم دین کے ہر کام کا شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی اور تو وہ مقبول ورنہ مردود ہوگا۔ ہر عمل نیت کے اوپر ہے، تو ہم اچھی نیت رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاسدوں کی نظروں سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی شر اور شیطانی شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حسد سے بچائے، بے لوگوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماری کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔